أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. یہ سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں ہیں جن کا ترجمہ پہلے ہوا. ابتدا میں 2 آیتیں دعوت الی الکتاب اور ترغیب کے مضمون کے اوپر مشتمل ہیں. فرمایا کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں کہ جو کتاب مبین ہے. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا نام الکتاب ہے. چنانچہ سب سے پہلے یہی نام استعمال ہوا شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب. الکتاب یعنی اس دھرتی پر کامل کتاب ایک ہی ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے. اور ہر رخ سے اور ہر اعتبار سے ظاہر ہے کہ کسی کا کوئی کلام اور کسی کی کوئی کتاب کامل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ جل شانہ کی اس کلام کی خاصیت ہے کہ یہ کتاب کامل ہے، اور یہی ہے جو الکتاب کہلانے کے لائق ہے. اس لیے اس کے بڑے ناموں میں سے ایک نام الکتاب ہے. پھر اس کی صفات ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت یہاں المبین آئی ہے. الکتاب المبین. اس میں ادب کے اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب کبھی بھی قرآن مجید کا نام لیا جائے تو ادب سے لیا جائے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں قرآن قرآن، تو یہ ادب کے اعتبار سے یہ پورا صحیح گویا کہ نام لینا نہیں ہوا. میرے اور آپ کو بلانے کے لیے کوئی اگر ہمارا ڈائریکٹ صرف نام لے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، اور کوئی جو ہے وہ مفتی صاحب کہہ دے، ڈاکٹر صاحب کہہ دے اور کوئی لقب کے ساتھ، تو پھر ہم خوش ہوتے ہیں. تو یہ آداب کی چیز ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جائے. خود قرآن مجید میں جا بجائے اس کی صفات کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے. کہیں بھی نرا قرآن نہیں کہا، ساتھ کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے. کہیں فرمائے انہ لقرآن کریم، کریم صفت آئی ہے، اس لیے یوں کہا جائے قرآن کریم. ایک جگہ آیا بل ہوا قرآن مجید، وہاں مجید اس کی صفت آئی ہے، بزرگی والا قرآن، عزت اور عظمت والا قرآن. لہذا ہمیں یوں کہنا چاہیے قرآن مجید.
یہ روکھی سوکھی خشک زبان سے قرآن قرآن کہنا یہ مناسب ہے؟ پورا کیوں نہیں کہتے قرآن مجید یوں کہو، قرآن کریم یوں کہو؟ یہاں ایک صفت آئی ہے مبین، قرآن مبین، تو یہ ساری صفات آئی ہیں، ان صفات کے ساتھ نام لیا جائے۔ بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ ہم اپنے قائدین اور اپنے وڈیرے اور اپنے سربراہ اور اپنے بڑوں کے نام اتنے لمبے لمبے القاب کے ساتھ لیں، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور بیچ میں اتنا نام، اور جب اللہ کی کتاب کا موقع ہے تو صرف یہ قرآن، اس کا کوئی ادب نہیں، اس کو بھی ان القاب کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جو میرے اور آپ کے نہیں، خود اللہ جل وعلا نے ذکر کیے۔ ایک جگہ اس کو نور مبین فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور مبین، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ ایک جگہ صرف نام آیا لیکن اس کے ساتھ ھذا کا اس میں اشارہ تعظیم والا ہے، ان ھذا القرآن، وہ بھی ان القرآن نہیں کہا کہ ان القرآن یہدی، ان ھذا القرآن، وہاں بھی تعظیم اور عظمت کے ساتھ وہ ھذا کا اس میں اشارہ آیا ہے۔ اور ادب بڑی چیز ہے، دین سارے کا سارا ادب ہی کا نام ہے۔ اللہ کا ادب آ جائے، رسول اللہ کا ادب آ جائے، صحابہ کرام کا ادب آ جائے، والدین کا ادب آ جائے، استاد کا ادب آ جائے، اپنے حکمرانوں کا ادب آ جائے، کسی بھی آفس میں اور کسی بھی کمپنی میں اور کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں اپنے سے سینئر کا ادب آ جائے، ہر لائن میں ہر مقام پر اپنے سے بڑے کا ادب۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا تعلیم ہی ادب کی دیتا ہے۔ ماں باپ اگر مشرک اور کافر بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ بے ادبی کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کفر و شرک کی تمہیں تعلیم دے تو ان کی بات نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود باپ تو ہے نا، ماں تو ہے، اس لیے ان کی تعظیم ادب اور ان کی خدمت اس کا لحاظ رکھنا۔ ان کے جوتے سیدھے کرنے سے انکار نہیں کرنا کہ یہ باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، نہیں، جوتے سیدھے کرنا، ان کے پاؤں دھونا، ان کے آگے کھانا رکھنا، ان کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈالو، بیمار ہو جائیں تو ان کو جو ہے وہ دوائی ان کو دو، برابر ان کی خدمت کرو، کیونکہ تم خدمت مومن اور متقی اور نمازی ہونے کی بنا پر کرنے کے مکلف تو نہیں، باپ ہونے کی بنا پر خدمت کرنے کے مکلف ہو۔ تو مشرک اور کافر ہوا تو کیا ہوا، باپ تو ہے نا، اور یہ خدمت باپ ہونے کے ناطے سے ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ میرا باپ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو نہیں پڑھتا، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کے بے نمازی بننے سے کیا تمہارا باپ نہیں رہا؟ نہیں، باپ تو ہے، ماں تو ہے، اور یہ تمہیں خدمت، ادب، تعظیم، یہ سب ماں باپ ہونے کے ناطے سے ہے۔ وہ نیک ہیں یا گناہگار ہیں وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی تم دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، اور فرمایا کہ اللہ سے ادب مانگو، کہ ادب کے بغیر آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ از خدا خواہیں توفیق ادب، کہ بے ادب معروم گشت از فضل رب، میں اپنے اللہ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں کہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب سب سے زیادہ اس کی لائق ہے کہ اس کا کیا کیا جائے، ادب کیا جائے، احترام کیا جائے۔ واللہ عالم، ہم نے تو نہیں دیکھا، بزرگوں نے دیکھا ہوگا،
بڑوں نے دیکھا ہوگا وہ وقت بھی، کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کیا کرتے تھے، ایسا وقت بھی تھا کہ حافظ قرآن کی طرف پیٹھ کرنے سے بچتے تھے۔ اب تو قرآن مجید کی طرف پیٹھ کرنا بھی کوئی عاد نہیں سمجھاتا تھا، حافظ قرآن کس درجے میں۔ تو دن بدن ہم جس شعبے میں بھی ترقی کر رہے ہوں، جس لائن میں بھی ترقی کر رہے ہوں گے، لیکن ادب کی لائن سے دن بدن تنزل، ادب کی لائن سے۔ مجھے یہ تو اپنی ذات کا معاملہ ہے کہ استاد بیٹھا ہو اور سامنے اخبار پڑھیں، ایسا ممکن نہیں استاد کے سامنے، یا استاد بیٹھا ہو سامنے ٹانگیں لمبی کر لیں، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ باپ پاس بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جائے گا۔ تو دن بدن ادب کے اندر تنزل ہے، اور ہماری گراوٹ کی یہی جو ہے وہ سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز اور بڑے چھوٹے کا ادب و احترام یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ تو صرف کیا آئی؟ الکتاب المبین۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ادب کے ساتھ نام لینا چاہیے، قرآن مبین۔ اس لیے ابھی جو اعلان کیا گیا ہے وہ کیا کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کا درس ہوگا، یہ نہیں کہا قرآن کا درس ہوگا، کیا کہا گیا؟ قرآن مجید کا درس ہوگا۔ یہ اس لیے تاکہ ہم بھی پورے ادب کے ساتھ نام لیں۔ قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن مبین، کتاب مبین، نور مبین، یہ سب ان کے اسماء مبارکہ ہیں اور صفات عالیہ ہیں قرآن مجید کی۔ دوسری بات جو معنی کے اعتبار سے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ المبین، اس کی صفت ہے قرآن مجید کی، تلک آیات الکتاب المبین، یہ دعوت الی الکتاب کے مضمون پر مشتمل یہ آیت ہے۔ اس میں خلق خدا کو، اللہ کے بندوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو آؤ، یہ ایسی کتاب ہے جو کتاب مبین ہے۔ مبین کے معنی واضح، اور نہ صرف یہ کہ واضح بلکہ واضح کرنے والی، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود اور کامیابی کی راہوں کو کھول کر واضح اور واشگاف کرنے والی، جس کی تعلیمات میں اور جس کے احکامات میں کوئی خفا نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی گنجلک نہیں، کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں، کوئی افراط اور کوئی تفریط نہیں، انتہائی بیلنس، معتدل، متوازن، یہ اس کی تعلیمات ہے۔ نہ تو آخرت کا ایسا بناتی ہے کہ دنیا سے بیگانہ کر دے، اور نہ دنیا میں ایسا لگاتی ہے کہ آخرت سے غافل کر دے، بلکہ ایسی معتدل تعلیمات ہیں، معتدل احکامات ہیں کہ دین، دنیا اور آخرت کا انتہائی اعتدال والا آدمی انسان بن سکتا ہے، اور اس کی زندگی میں بہت اعتدال آ سکتا ہے۔ یہ کتاب مبین کا خاصہ ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ اسی اعتدال کی ضرورت ہے۔ یا تو ہم دنیا میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ فرض نماز تک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہم اس پڑھنے میں کیا ہو گئے؟ جھک گئے، دنیا میں اتنے جھک گئے کہ ہمارے لیے فرض نماز کے لیے وقت نہیں، اور یا ادھر عبادت کے اعتبار سے اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی اور بہن بھائی اور آل اولاد کے جو فرض درجے کے حقوق ہیں ان کے اندر کمی کو طے کرنے لگے۔ ماں باپ بیمار ہیں، ان کی خدمت کا موقع ہے، ایسے موقع پر نفلی نماز میں لگنے سے، نفلی اعمال میں لگنے سے افضل یہ ہے کہ ماں باپ کا سر دباؤ، ماں باپ کے پاؤں دباؤ، ماں باپ کی ٹانگیں دابو، ان کی خدمت کرو، ان کی جسمانی راحت کا یہ موقع ہے تمہارے لیے۔ نفلی اعمال میں لگنے سے افضل یہ، نفلی اعمال میں حج بھی ہے، نفلی اعمال میں روزے بھی ہیں،
بڑے بڑے نفلی اعمال ہیں، ان نفلی اعمال میں لگنے سے افضل اس موقع پر ماں باپ کی جسمانی خدمت۔ تو کیسا اعتدال ہے کہ ایک طرف کا ہو کر دوسری طرف سے اندھا بہرا ہو جائے، نہیں، تلک آیات الکتاب المبین، ایسی اعتدال والی اور ایسے جو ہے وہ توازن والی تعلیمات یہ اس کتاب کا خاصہ ہے۔ تو یہ انسانیت کو، مخلوق خدا کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر افراط اور تفریط والے رویوں سے، افراط اور تفریط والی بے ہنگم زندگیوں سے اگر بچ کر اعتدال والی زندگی پر آنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے اس کتاب کے بغیر چارہ کار نہیں۔ انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، تلک آیات الکتاب المبین۔ اور پھر میرے بھائیوں، آخرت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ برزخ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ تو غیبی حقائق ہیں۔ آج نقد اس دنیا میں اللہ کی حکومت کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، یہ دنوں اور راتوں اور فرش و عرش کا سارا کائنات کا نظام اللہ اپنے امر سے، اپنی قدرت سے کیسے چلا رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، ان تمام حقائق کو آشکارا کرنے والی کتاب یہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بارشیں کیسے ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ فصلیں کیسی اگتی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ دن اور رات کیسے آتے اور جاتے ہیں، دن اور رات کیسے عدلتے بدلتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کے تمام گویا کے مظاہر یہ کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور انسان کے اندر وہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ اس کائنات کے اندر جدھر دیکھے، جب دیکھے، جہاں دیکھے اس کو اللہ کی قدرت نظر آئے۔ یہ کھولنے والی، یہ حقائق کھولنے والی یہ بندوں پر یہ کتاب ہے، تلک آیات الکتاب المبین۔ جس کے سامنے یہ کتاب بند ہو گئی اس کی آنکھیں بند ہیں، وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے اللہ سے غافل ہے، اللہ کے دیے ہوئے دن میں چلتے ہوئے اللہ سے غافل ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی رات میں سوتے ہوئے اللہ سے غافل ہے۔ نیند جس نے دی وہ نیند دینے والے سے یہ کیا ہے؟ غافل ہے۔ جو جگا رہا ہے وہ جگانے والے سے یہ جاگنے والا غافل ہے۔ کیوں؟ اس پر کوئی چیز کھلی نہیں ہے۔ کھلی اس لیے نہیں کہ کھولنے والی کتاب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو تلک آیات الکتاب المبین، ایک آیت کے اندر کتنا بڑا دعوت الی الکتاب کا مضمون ہے، ترغیب اور تشویق کا مضمون ہے۔ آگے حالانکہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے وہ تیسری آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ تمہید ہے کہ محض واقعے کے طور پر ہی نہیں لینا، بلکہ پہلے دیکھو تو صحیح کہ یہ کتاب کیسی ہے اور کون سی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جو حقائق کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، یہ جمع متکلم کے صیغے میں کتنا زور ہے، کتنا پاور ہے، کتنی قوت ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا، تاکہ ہم تھوڑے ہل جائیں۔ ہم نے سب سے زیادہ کچی کتاب اللہ کے قرآن کو سمجھ لی ہے۔ آئیے ہمارا سب سے بڑا جرم ہے اس دھرتی پر کہ سب سے ہلکی کتاب اگر کوئی ہے اور سب سے کمزور اور لوارث کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا قرآن۔ یہ ہمارا ایسا جرم ہے کہ اللہ اگر رحمان اور رحیم اس کی صفت نہ ہوتی تو ہمیں کب کی کتنی سزا مل چکی ہوتی۔ اور یہاں اللہ جل شانہ ہمیں ہلانے کے لیے کہ ہم تھوڑے ہل جائیں، ہمارے اندر تھوڑی سی اس کی عظمت آ جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، جمع متکلم کے صیغے عظمت کے لیے ہیں۔ اللہ ایک ہے یا دو؟ اللہ ایک ہے۔ ایک کے لیے واحد متکلم آتا ہے، وہ یوں ہوتا انی انزلت، واحد متکلم عربی گرامر کے اعتبار، لیکن یہاں جمع متکلم انا انزلنا۔
انی انزلتو کا ترجمہ میں ہوتا، میں نے اتارا، اور انا انزلنا کا ترجمہ ہم نے اتارا۔ یہ ہم نے جو اتارا وہ واحد متکلم سے جمع متکلم کی طرف اس لیے یہ التفات ہوا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں جمع متکلم کی ضمیر تعظیم کے لیے، یہ عظمت بتانی جا رہی ہے کہ دیکھو اس کا اتارنے والا کون ہے۔ انا انزلنا، وہ ہم نے اتارا۔ اللہ، انسانوں میں سے کسی کا حوالہ نہیں، براہ راست اللہ جل جلالہ کا حوالہ ہے۔ انا انزلنا، ہم نے اتارا اس کو۔ اور قرآن عربیا، دیکھو آپ قرآن عربیا کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ عربی میں ہم نے اس کو اتارا۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی عربی زبان میں، انگریزی میں نہیں اتارا، چائنا میں نہیں اتارا، سندھی میں نہیں اتارا، بلوچی میں نہیں اتارا، عربی میں اتارا، ایک معنی۔ لیکن ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ عربی کہتے ہیں فصاحت کو، عربی کہتے ہیں فصاحت کو۔ عربی انگریزی کا اور سندھی اور بلوچی کا یہ نام کیوں پڑا ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہی بلوچی کو بلوچی کیوں کہتے ہیں، سندھی کو سندھی کیوں کہتے ہیں۔ کہ عربی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربی کو عربی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فصیح زبان ہے۔ اور آج بھی چیلنج ہے پوری دنیا اور پورے ورلڈ میں جتنی زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، تمام زبانیں ملا کے بھی اس کی فصاحت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اکیلے ایک زبان۔ یعنی ساری دنیا کی زبانوں میں جتنا ذخیرہ ہے ان زبانوں کا، اس ساری زبانوں کے ذخیرے کو جمع کرو، اکیلے ایک عربی زبان کے ذخیرے کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس میں الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو عربی کو عربی کہتے ہیں اسی لیے کہ یہ فصیح ہے۔ تو امانا یہ ہوا کہ انا انزلنا قرآن عربیا، ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتارا، یعنی فصیح بنا کر اتارا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کی سمجھ پیدا کرنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے عملی احکامات علمی اور معلومات اور اس کی جتنی بھی گویا کہ وہ معانی ہیں ان کے افہام اور تفہیم اور سمجھ میں کوئی گنجلک پیچیدگی نہیں، کوئی خفا نہیں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو اور سمجھ کر عمل کر سکو۔ محض سمجھنا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ جب آدمی سمجھ جاتا ہے تو پھر عمل کیے بغیر رہتا نہیں۔ تو سمجھنا بھی اس لیے تاکہ اس پر عمل کرو۔ اور اس کی ایک وجہ عربی زبان ہونے کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور اولین مخاطبین بھی وہ کیا ہیں؟ عربی ہیں۔ جب وہ مراد خداوندی اور منشا خداوندی کو سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ سمجھنے والے ہوں گے، تو ان کے اوپر اللہ کا قرآن کھلے گا، ان کی زندگی مراد خداوندی کے مطابق ہوگی، اور وہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہو جائے گی؟ رہنما ہو جائے گی۔ یعنی یوں کہو کہ جب آسمانوں سے اللہ کا یہ کلام زمین پہ اترا تو زمین پر ان انسانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اترا کہ جو عربی فصیح عربی والے لوگ تھے۔ تو اس طرح کیا ہوا؟ اللہ کا کلام سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس آیا جو اس کو بہترین سمجھنے والے تھے، وہاں سے جب پوری انسانیت میں پھیلا تو ان کے لیے مقتدا اور رہنما وہی طبقہ ہوگا جنہوں نے اس کو سب سے پہلے صحیح سمجھا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام یہ پوری انسانیت کے لیے مقتدا ہیں، رہبر و رہنما ہیں، ہادی برحق ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہر صحابی ہادی و مہدی ہے۔ تو اولین جماعت وہ عربی جماعت ہے، اور ان کے امام اور مقتدا اور معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عربی ہیں۔
اس لیے ان پر اتارا تاکہ وہ پوری طرح اس کو سمجھ کر پوری انسانیت کو سمجھانے والے بنے، علما، عملا، قولا، حالا، ہر اعتبار۔ اب آگے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے پیغمبر، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ جو ہے وہ کیا ہے، ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ کسی اخبار میں آپ نے پڑھا، نہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا، نہ کسی سے آپ نے کوئی سیکھا، اور نہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو کس نے آپ کو صدیوں پہلے کا واقعہ بتایا؟ وہ نحن نقص، ہم بتائیں براہ راست اللہ جل شان۔ اور جب اللہ جل شانہ براہ راست بذریعہ وحی آپ کو بتاتے ہیں تو یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی کھلی دلیل۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، لیکن یہ تفصیل کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ جب ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے بیان کر دیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے البتہ بے خبر تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ہر ما کان و ما یکون جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو اور جتنا بتا دے تو وہ ان کو کیا ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تھا تو فرمایا کہ آپ بے خبر تھے، برادران یوسف کے واقعے سے آپ کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ بے خبر تھے، لیکن آج ہم نے آپ کو بذریعہ وحی سب بتا دیا، تو آپ جو ہے وہ برادران یوسف کے سارے واقعے سے کیا ہوگے، باخبر ہو۔ ہمارے ہاں یہ عقیدے کی کمزوری ہے کہ بھی شہداد پور چلے جاؤ، شکارپور چلے جاؤ، وہاں ایک مائی صاحب ہے، جو چیز گم ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے، ان کے پاس جنات ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، تمہاری چیز کیا کر دیں گے، بتا دیں گے۔ تو وہی مائی صاحبہ، اور پھر مائی صاحبہ کے بعد جنات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات سب کچھ جانتے ہیں، اندر کا یقین کھوکھلا ہے، اندر کا عقیدہ وہ کھوکھلا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جنات بھی ہماری طرح مخلوق ہیں، جنات کو سب کوئی معلوم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ فلاں کے پاس جن ہے تو کیا ہوا، جن ہے تو اس کے بعد جنات ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جنات کو سب کوئی پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے۔ اور سورہ سبا میں جنات کا ایک اللہ جل شانہ نے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے عقیدوں میں یہ شرکیہ اثرات آ جاتے ہیں، تو ان کی طہارت اور پاکیزگی اور ان کی صحت کے لیے قرآن مجید نے جا بجا علاج کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ سبا میں آیا کہ وہ ایک جگہ ٹیک لگا کر کھڑے عبادت کر رہے تھے کہ ان کا وقت پورا ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اسی طرح سلیمان علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں کھڑے ہیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انبیاء کے جسم تو ہر قسم کے تغیر سے کیا ہوتے ہیں، پاک رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم کو خراب کرنا، اس لیے شہداء کے اور اللہ کے نیک مقبول بندوں کے جسم سال آ سال کے بعد قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، ایسے واقعات کتنے ہیں۔ تو انبیاء تو اونچی ہستیاں ہیں۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کب کے فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں، اور وہ بیت المقدس کی تعمیر میں جنات لگے ہوئے،
تو ادھر جو ہے وہ جو عصا اور لاٹھی تھی اس کو دیمک لگ گئی، اور پتہ نہیں کب تک لگی رہی ہوگی، ایک دن میں تو نہیں ہوتا۔ تو وہ لاٹھی جب ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے، ان کا جسم مبارک جب گر پڑا تو وہ جنات کو پتہ چلا کہ وہ یہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب مہین، ان کو پتہ چل اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس مصیبت میں مبتلا نہ رہتے، تو بڑے شرارتی ہیں، ان کو ڈنڈے کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ غیب جاننے والی ذات اللہ ہی کی ہے، آسمان و زمین میں اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کے ماضی حال مستقبل کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت، یوسف علیہ السلام کا واقعہ 15 احوال کے اوپر مشتمل ہے، 15 احوال کے اوپر۔ یہ پہلا حال ہے جس کے اندر ان کا خواب ہے، اور خواب کو والد کے سامنے بیان کیا، اور والد نے ان کو کچھ ہدایات دی۔ خواب یہ دیکھا کہ ابا جان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے جو مجھے سجدہ کر لیں، میرے آگے جھک رہے ہیں، سجدہ کر لیں۔ یہ انہوں نے پورے اہتمام سے ابا جان کو خواب سنایا، اور والد صاحب نے پورے اہتمام سے اس خواب کو سنا، اور سن کر پھر اس کے حوالے سے ان کو یہ ہدایت کی کہ بیٹا، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، التصغیر للتحبیب، شفقت کے لیے، محبت کے لیے یہ تصغیر ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے میرے پیارے بیٹے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو اولاد کو پیار اور محبت دینا چاہیے، ڈانٹ بھی بجا ہے، کیونکہ ڈانٹ کے بغیر جو ہے وہ تربیت نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ شفقت اور محبت اور پیار بھی ضروری ہے، کیونکہ نرم اور گرم دونوں تار ملتے ہیں تو یہ بلب کیا ہوتا ہے، جلتا ہے۔ صرف گرم ہی ہو، یہ دونوں ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر بھی نہیں۔ عام طور پر تکوینی معاملہ یہ ہے کہ ماں کو ٹھنڈا رہنا چاہیے، باپ کو گرم، لیکن تربیت کے لیے کبھی ایک گرم ہو جاتا ہے تو دوسرے کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، آپس میں افہام و تفہیم سے۔ یہ نہیں کہ باپ تو پہلے سے ہی گرم بناؤ، ماں بھی گرم ہو جائے تو پھر اولاد جل جائے گی، اور اگر ماں ٹھنڈی ہے اور باپ بھی ٹھنڈا ہو جائے تو بھی اولاد بجھ جائے گی۔ تو تربیت کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے، دونوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ تو میٹھا زیادہ ہو اور نہ کڑوا زیادہ ہو۔ اب کڑوا اتنا نہ ہو جاؤ کہ تھوک جائیں، اور میٹھا اتنا نہ ہو جاؤ کہ ہڑپ کر جائیں، اعتدال کے ساتھ۔ مقصد جو ہے وہ میٹھا ہونا وہ نہیں ہے، نہ مقصد تربیت ہے، تربیت کے لیے وہ نرمی اور گرمی دونوں چیزیں وہ عام طور پر مؤثر ہوتی ہیں۔ تو یا بنیا باپ کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے بیٹے، تو اب باپ جو ہے وہ گرم ہے تو اپنی جگہ، لیکن محبت بھی دے رہا ہے، میرے پیارے بیٹے کہہ کر اپنائیت بھی پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پیارے بیٹے۔ ہدایت یہ کی کہ دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، ورنہ وہ کوئی شرارت کریں گے تمہارے بارے میں، وہ شرارت کریں گے۔ فإن الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالے گا، اور وہ شیطانی وسوسے میں آ کر وہ کوئی ایسی بات کر دیں گے، تو دونوں یہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوا پورا، یعنی وہ شرارتی نہیں ہے، شرارتی تو کون ہے؟ شرارتی تو شیطان ہے، وہ شرارت کر دیں گے،
شرارتی شیطان ہے، تو دونوں جوڑ بتا دیا کہ ہوگا یہ کہ وہ شرارتی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا اور وہ وسوسے میں مبتلا ہو کر تو وہ شرارت کر بیٹھیں گے۔ تو اصل شرارت کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان ان کے تھرو تمہارے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ تو تم کیا کرو، تم شیطان کا راستہ ہی روک دو، اور وہ یہ کہ تم ان کے سامنے وہ بات ہی نہ رکھو کہ مبادا شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ کیا کہتے ہیں، لاٹھی کیا سانپ لاٹھی، یہ کتنی سمجھ کی بات ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ ان کو متہم کر دیا کہ وہ بیٹے ہیں تو وہ ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں ڈمکاں ہیں، ان کو نہیں، اصل جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کی نشاندہی بھی کر دی، طریقہ واردات بھی بتا دیا، اور اس سے بچاؤ کا وہ بھی بتا دیا۔ ایک ہی بات کے اندر تشخیص بھی ہوگی، تجویز بھی ہوگی، اور سب کچھ ہوگی۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ان شیطان للانسان عدو مبین۔ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں، دیکھو پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ خواب برحق ہیں۔ 3 قسم کے خواب ہیں، ابھی موقع نہیں، ان میں سے ایک خواب جو ہے وہ برحق ہیں، وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اس کی آگے کسی درس میں تفصیل آ جائے گی۔ ایک خواب انسانی خیالات ہوتے ہیں، وہ بے بنیاد ہوتے ہیں۔ ایک خواب شیطانی ہوتا ہے، وہ بھی بے بنیاد ہوتا ہے، انسان کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو مغموم کرنے کے لیے شیطانی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں بہرحال ہوتے بے بنیاد ہے۔ تیسرا خواب رحمانی ہوتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور وہ برحق ہوتا ہے۔ چنانچہ باپ بھی اہتمام سے خواب سن رہے، بیٹا بھی اہتمام سے خواب بیان کر رہے، اس سے خواب کا حقیقت ہونا معلوم ہوا۔ ورنہ باپ کہتا وہی جاؤ ایسے خیال ہیں، جب یہ کیا بات ہے۔ سورج چاند بھی کبھی وہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایسی اٹھ پٹائیں گے چلو نہیں، اور دونوں باپ بیٹا ہیں کون، نبی ہیں، اور ذکر کون کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ خواب کچھ بھی نہیں ایسے، تو یہ وہ خود کچھ نہیں ہے، خواب ہے کچھ۔ تو آدمی کو ایسے ہی فتوے نہیں دینی چاہیے، اپنے سے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو خواب کی 3 قسمیں، 2 بے بنیاد ہیں، ایک برحق ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خواب بسا اوقات اپنے ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوتے، ان کی باریک تعبیر ہوتی ہے۔ اب سورج ہے، چاند ہے، ستارے، وہ کیسے سجدہ کریں گے اور جمع کیسے ہوں گے اور کیوں کرواؤں گے، لیکن یہاں اشارے کچھ اور تھے۔ تو یہ معبر ہی جانتا ہے کہ اس خواب میں کیا اشارہ ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے سامنے ایک صاحب نے خواب بیان کیا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا۔ تو انہوں نے کہا بھائی جلدی جاؤ، اپنا گھر خالی کرو، تمہارا گھر گر جائے گا۔ تو گھر خالی کیا، اللہ کی شان، کسی وقت گھر گر گیا۔ ایک اور صاحب نے خواب بیان کیا تھا اسی طرح، تو کسی نے کہا کہ حضرت اس نے تو یہ خواب بیان کیا تھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو آپ نے کہا تھا کھدائی کرو خزانہ نکلے گا، اور اس کو آپ نے یہ کہہ دیا۔ اس نے ایسے ہی کیا تھا، کھودا تھا، خزانہ بھی نکلا تھا۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ کہنے لگے اللہ کے بندے، اس نے سردی میں خواب دیکھا تھا، اور سردی میں آگ جو ہے وہ محبوب چیز ہوتی ہے، آدمی سردی سے مر رہا ہوتا ہے، آگ جلائے تو خوش، اور اس نے گرمی میں یہ دیکھا ہے، اور گرمی میں تو آدمی آگ سے بھاگتا ہے۔ تو کتنی باریک جو ہے وہ بات کی طرف توجہ گئی، اور وہ خواب ایک ہی طرح کا ہے، لیکن موسم کے بدلنے کی وجہ سے خواب کی تعبیر الگ الگ تھی، افراد کے بدلنے سے بھی تعبیر الگ ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی، یہ بڑی توجہ کی بات ہے، اس کو اہتمام سے لیں، کہ دیکھیں یہ بڑا عظیم الشان خواب تھا، تو اس خواب کو لوگوں کے سامنے تو کیا بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے کیا منع کر۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے،
بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اور کتنا چھپا کے، بھائیوں سے بھی چھپا کے رکھنے کا، تو باہر لوگوں سے کیا۔ اس لیے آج کل جو ہمارا یہ ذہن ہے ریاکاری کا، کوئی چیز ہوتی اتنی ہے، دکھاتے اتنے ہیں، تو وہ پلٹ کے خود گلے پڑتی ہے۔ شادی بیاہ میں ہر کوئی جو ہے وہ جنت کی حور بنے گی اور بچوں کو پھول بنائیں گی، اور خود ہم جاپان کے شہزادے بنیں گے، اور پھر کہتے ہیں نظر لگی، تو نظر نہیں لگے گی تو کیا ہوگی؟ تمہیں اللہ نے پہلے ہی اتنا خوبصورت بنایا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم نے اور کیا کچھ کر کے، اور پھر موویاں بنا کر، اور پھر جو ہے وہ آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا فتنے آگے ہیں، اور دکھانے کے جذبے ہیں۔ لقمہ منہ میں بعد میں جاتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ پہلے بتاتے ہیں کہ میں یہ کھا رہا ہوں۔ ذہنوں میں ایسا فطور اور فساد ہے، کپڑے بعد میں پہنتے ہیں، دکھاتے پہلے میں نے آج یہ ڈریس پہنا ہے۔ اپنا جو ہے وہ شادی وہ کیا ہے، کیمپ ہے، خیمہ ہے، یہی کہ اس کو جی مطلب کیمپ کے اس کو شادی خیمہ کے، ان کو کیا بینکوٹ اور ایسے ایسے نام سے، تو وہ شادی کا خیمہ لگا دے، اس دکھا رہے۔ تو یہ جو دکھانے کے جذبے ہیں یہ خطرناک ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی آنکھیں ہوں گی، کیسے کیسے کیا ہوگا، وہ پڑھے گا پڑ جاتا ہے۔ بچہ خود اتنا خوبصورت ہے، تم نے ایسا اس کو بنا کر وہ سب دکھا رہے ہیں۔ اور اسی سورہ یوسف میں آئے گا، یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کہہ رہے ہیں بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ جانا، تاکہ کسی کی نظروں میں نہیں آؤ۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ یہ سمجھداری کی باتیں ہیں، دانش مندی اور عقل مندی کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہر چیز دکھانے کی نہیں ہوتی، ہم ریاکاری کے جذبوں سے اپنے کو باز رکھیں، اور اپنے دلوں کے اندر ہاں دکھانے کا جذبہ تو ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دکھانے کا جو جذبہ ہے نا، یہ اللہ پہ لگاؤ، اللہ کو دکھاؤ، جس نے دیا ہے اس کو کیا کرو، دکھاؤ۔ جیسے بچہ تیار ہوتا ہے تو ماں کو دکھاتا ہے، امی میں نے سوٹ پہن لیا، امی میں نے بوٹ پہن لی، امی میں نے یہ تیار ہو گیا، تو امی نے سارا کوئی دھو کے تیار کے تو اس کو دکھاتا ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی کرو دینے والے کو دکھاؤ، اور اس کو کہو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دی۔ ایک بزرگ جب نادو کے کپڑے پہن کے تیار ہوتے تو پھر کہتے کہ اللہ میں کیسا لگ رہا، اللہ میں کیسا لگ رہا، تو اللہ کو دکھا رہا، اور اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دے کر خوش ہوتے ہیں۔ تو دکھانے کے جذبے کا مصرف اللہ کو بنائیں، مخلوق کو نہ دکھائیں۔ یہاں تو بھائیوں سے منع کیا کہ بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ شیطان ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کوئی حسد ہو جائے گا، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمته۔